میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ حضرات، پچھلے 2 دن سے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، جو ہم سب کے آنکھوں کے تارے ہیں، ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، میں ہندوستانی ہوں، فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے لاکھوں کے تعداد میں عوام بلکہ علماء کے ایک بہت بڑا طبقہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کو اپنے سینے کے اندر جو بسائے ہوئے ہیں اور اپنے سر کا تاج بنانے میں ان کو فخر جو محسوس کرتے ہیں، حضرت کے بیانات کو بار بار اپنی مجلسوں کے اندر اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر کتنے انگنت مساجد ایسے ہوں گے کہ جہاں پر ہر دن حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے الفاظوں کو، ان کی نصیحتوں کو دہرایا جا رہا ہے، لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ بلکہ اس ملک کے اندر رہنے والے بڑی تعداد میں جو غیر مسلمین ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ حضرت کی نصیحتوں سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر بھی داخل ہو گئے ہوں گے، اور آج بھی حضرت کے بیانات کو سننے کے بعد میں کمنٹ کرنے والے بڑی تعداد میں کون ہیں؟ غیر مسلمین ہیں۔ ارے پاکستانیوں، کچھ تو شرم تو کرو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اسلامی ملک کے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا پورے تمام کے تمام پاکستانیوں کو ایک لاٹھی کے اندر میں نہیں ہانکتا، بڑی تعداد میں اچھے لوگ بھی ہیں، بس گنے چنے میں آٹے میں نمک کی طرح ہیں کہ جو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم جیسے عظیم الشان جو ہستی ہے، نعمت غیر مترقبہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو دیا ہے، شرم تو کرو، ڈوب مرو۔ حضرت کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہو۔ ارے پاکستانیوں، تم کہتے ہو کہ اپنے آپ کو ہم سچے مسلمان ہیں، ہمیں جو ہے عیب کی نگاہوں سے اور نفرت کی نگاہوں سے جو دیکھتے ہو کہ تم ہندوستانی ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے ادھر دیکھتے ہیں مدرسہ، ادھر دیکھتے ہیں مسجد، سامنے دیکھتے ہیں کہ دینی تنظیمیں، اور یہاں بیانات ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ پر جدھر بھی دیکھو آپ، جدھر بھی جس جانب بھی نظر ڈالو، مسلمان ہی مسلمان، اسلامی اسلام نظر آتا ہے۔ تم کو اتنا پتہ نہیں کہ غلطی کیا ہے، گستاخی کیا ہے۔ تم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے اوپر گستاخی کا الزام لگاتے ہو۔ مجھے معلوم ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں بے حساب لوگ جو ہیں کمنٹ کریں گے اور مجھے برا بھلا بولیں گے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت کے لیے ہم لاکھوں کی تعداد میں اس ملک کے اندر رہنے والے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی حفاظت کے لیے، ان کے علم کے ترقی کے لیے، ان کے عمل کے بڑھوتری کے لیے ہم دنوں رات ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے ذات سے پوری امید ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ میں جو باہر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو اپنے ملک پہ پہنچائیں گے، اور پہلے جس طریقے سے وہ خدمت کیا کرتے تھے اس سے زیادہ ہمت کے ساتھ میں اس کے ڈبل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خدمت کرنے کا موقع دیں گے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تمہیں پاکستانیوں یہ پتہ نہیں ہے کہ غلطی کیا ہے، گستاخی کیا ہے۔ ارے بھائی، بھول سے، چوک سے، یا معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا سبقت لسانی سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بیان کرتے ہوئے کوئی اس طرح کوئی لفظ جو بول دیے، اور اس کے بعد میں حضرت دامت برکاتہم نے کیا کیا ہے کہ اس کی وضاحت بھی پیش کی ہے۔ اب وہ حضرت کو پتہ چل گیا، ارے پوری طوفانی بدتمیزی جو وہاں پر جو مچی ہوئی میرے ملک کے اندر، اور کوئی ایک بندہ ایسا تھا جو حضرت کے پیچھے ہر وقت جو پڑا ہوا ہے۔ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، ہم ہندوستانی مولوی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جو کتنے اچھے اسلامک اسکالر ہیں۔ ارے لیموزین گاڑی کے اندر گئے، تمہیں کیا نفرت ہے؟ جو آیا ہو کوئی ان کی مہمان نوازی کے لیے کوئی لے کے آیا تو ان کے پیچھے پڑ گئے، اور جو ہے کوئی سر پہ بال جو بنا رہے ان کے پیچھے پڑ گئے، اور حضرت دامت برکاتہم کے فرزند کا انتقال ہو گیا، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے جو پڑ گئے، اور اب جو ہے نمبر لگا لیے کس کا؟ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ ارے یہ حاسدین کا کام ہے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے جو ہے اس وقت جو فالوورز لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ جب 1 منٹ کا کوئی ایک ویڈیو آپ کا جو وائرل ہو جاتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو پاکستانی ہیں یہ حاسدین ہیں۔ میں سب کو نہیں کہتا، دوبارہ میں دہرا رہا ہوں اس جملے کو، بس گنتی کے چند آدمی ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم کے بیان کو اس نے اچھی طریقے سے نہیں سنا۔ درمیان میں کوئی ایک کلپ ایسا ہے کہ اس کو جو کاٹ جھونٹ کے اور آگے پیچھے کی باتوں کو ملا کے، ابھی تو ایڈیٹنگ کا دور ہے، اس نے جو ہے اس ویڈیو کو جو وائرل کر دیا۔ لو جی، اب ہاتھ دھو کے پڑ گئے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے، اور پیٹ بھر کے جو ہے ان کو سخت سست کہنے لگے، یہاں تک کہ نہیں ان کے جان پہ جو ہے
लाले पड़ जाए। इस तरीके से जो हजरत दामत बरकातुहू खुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं, अगर अपने मुल्क में जो पहुँचने के बाद में अगर खुदा न खास्ता मेरी जान को कोई आँच आ जाए तो मैं उसको जिम्मेदार ठहराऊंगा जो पहली मरतबा में इस सिलसिले में जो है इस क्लिप को जो वायरल किया हुआ है। इसका मतलब हजरत को जो है अपने मुल्क आने पर किस तरीके से एक किस्म का दहशत और खौफ महसूस हो रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरने का मकाम है क्या? तुम पाकिस्तानी और इस्लामी मुल्क के बाशिंदे कहलाने के लायक हो? मुझे कितना भी बुरा भला बोलो, मैं हजरत दामत बरकातुहू के लिए मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हजरत के लिए जो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना और बदतमीज़ी के लहजे को जो इस्तेमाल करना क़तअन ये दुरुस्त नहीं है। हजरत मौलाना मंजूर मेनगल साहब दामत बरकातुहू, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू जो शेखुल इस्लाम हैं, और हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब घुम्मन दामत बरकातुहू में, हजरत मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दामत बरकातुहू, दिलो जान से हम जो है इन हजरात अकाबिर से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। एक एक बातों को बड़े ध्यान से इनको जो सुनते हैं और इसे इबरत हासिल करते हैं, इन बातों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू उनकी किताबों को पढ़ने के बाद में हम आंखों से जो लगा लेते हैं और सीने से लगा लेते हैं, हजरत के एक एक जुमले को सुनकर और पढ़कर हम जो है उससे बहुत ज़्यादा इबरत हासिल करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि बस मुल्कों का मसला है, वरना ऐसे कि हजरत इस मुल्क के अंदर होते तो हम तलवे चाट कर जो पी लेते। इतनी अकीदत जो है इन अकाबिर से हमें है, हमें एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकते। लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसा कि हजरत मौलाना मंजूर मेनगल साहब दामत बरकातुहू जो मुहद्दिस आज़म है, हजरत ने फरमाया कि उलमा जितने भी है सब के सब हमारे सर के ताज हैं, उनसे गलती हो गई है इंशाअल्लाह। जबकि हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू ने कि हजरत मौलाना मंजूर मेनगल साहब दामत बरकातुहू से रब्ता किया है, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो शेखुल इस्लाम है हजरत से भी रब्ता किया है, उन्होंने गुनाहों का और अपनी गलती का इकरार किया। हजरत ने अपनी गलती का इकरार किया और कहा कि मैं आने के बाद में आप हजरात से जो मुलाकात करूंगा, क्योंकि इन हजरात ने इस मामले को जो रफा दफा कर लिया। लेकिन ऐसा है कि जो बकिया जो है तो कम इल्म जो लोग हैं इनके बारे में इस तरह की जो फतवाबाजी करते हुए आ रहे हैं। हम खास तरीके से हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनके इल्म के अंदर बरकत दे, उनके ख़ानदान और उनके बीवी बच्चे जितने भी अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल कर उन सबकी हिफाजत फरमाए और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ से माला माल फरमाए। जिस जोश जज्बे के साथ में पहले काम किया करते थे उससे डबल जोश के साथ में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए। अगर आपको जो है मैंने अपने जज्बात का जो इजहार किया, जज्बात में आकर कोई बात अगर आपको कड़वी लगी है तो मैं आपसे भी माफ़ी का खास्तगार हूँ।